للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ابو حنیفہ عن عدی عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ میں تشریف لے گیا۔ نہ آپ نے نماز عید سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ نماز عید کے بعد کوئی نماز پڑھی۔ آگے حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینے میں ظہر کی 4 رکعتیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعتیں پڑھی، یعنی کہ سفر کی حالت میں۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعتیں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر زیادتی نہ کرتے تھے، یعنی کہ سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے گئے تھے، زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں روایت ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ حضرت عثمان نے مینا میں 4 رکعتیں پڑھی۔ آپ نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، پھر کہا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 2 رکعتیں پڑھی اور حضرت بکر کے ہمراہ 2 رکعتیں پڑھی، حضرت عمر کے ہمراہ 2 رکعتیں پڑھی، پھر حضرت عبداللہ حضرت عثمان کے ہمراہ نماز میں شریک ہوئے تو ان کے پیچھے 4 رکعتیں پڑھی۔ ان سے حضرت عبداللہ سے کہا گیا تو آپ نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور کہا جو کچھ کہا آپ نے خود ہی وہ 4 رکعتیں پڑھی۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ خلافت کا پاس ادب ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ حضرت عثمان سب سے پہلا وہ شخص ہے جنہوں نے مینا میں 4 رکعتیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے 4 رکعتیں اس لیے پڑھی، یہ اور مسئلہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ یہ حاشیے میں لکھا ہے، آپ دیکھ لینا توجہ سے۔ آگے نکالیں آپ شرح قائد کا۔ آگے والشفاعۃ ثابتۃ للرسل، یہاں سے اہل سنت کا ایک بڑا ہی اہم عقیدہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل کبائر کے حق میں انبیاء کرام، اولیاء کرام، صالحین، نیک بندے وہ شفاعت کریں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت والے دن۔ کہ رسول اللہ کی حدیث پاک بھی ہے کہ قیامت والے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے، انبیاء، اولیاء، انبیاء کی اولاد، علماء کرام اور شہداء۔ ٹھیک ہے، باقی شفاعت کے بارے میں ہمارے پاس بہت ساری دلائل ہیں۔ شفاعت ثابت ہے، والشفاعۃ ثابتۃ للرسل والاخیار فی حق اہل الکبائر، شفاعت ثابت ہے رسولوں اور نیکوں لوگوں کے اہل کبائر کے حق میں، نیک لوگ کا اہل کبائر کے حق میں شفاعت ثابت ہے، جو کہ اخبار مشہورہ سے ثابت ہے، اخبار مشہورہ سے ثابت ہے، اخبار سے ثابت ہے، مستفیض ثابت ہے۔ معتزلہ اختلاف کرتے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں، معتزلہ کے ہاں بھی شفاعت ثابت ہے، وہ مانتے ہیں شفاعت، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ گار کو معاف نہیں کیا جائے گا، عذاب سے رہائی نہیں ملے گی اس شفاعت کے ذریعے، بلکہ جو نیک بندے ہوں گے نا ان کے ثواب میں زیادتی کر جائے گی، یعنی کہ ان کے درجے بلند ہو جائیں گے، اور جو گناہ گار ہیں عذاب میں گرفتار ہوں گے ان کو کوئی سفارش نہیں ہے، جو نیک بندے ہوں گے ان کے حق میں سفارش ہوگی اور ان کے درجے بلند ہو جائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اس میں معتزلہ کا اختلاف ہے اور یہ مبنی ہے اس بات پر جو گزر چکی ہے، یعنی کہ عفو اور مغفرت کا جواز بغیر شفاعت کے، تو شفاعت کی وجہ سے بدرجہ اولا ممکن ہے، یعنی کہ جب عفو کرنا، معاف کرنے کا جواز ہمارے پاس ہے، تو مغفرت تو بدرجہ اولا ثابت ہے، مغفرت کرنا تو شفاعت کرنا تو بدرجہ اولا ثابت ہے۔ جب ہم نے پیچھے یہ ثابت کر دیا عفو اور مغفرت کا جواز، تو شفاعت کیونکہ عفو اور مغفرت یہ شفاعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، یہ شفاعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ جب ہم نے مغفرت ثابت کر دی تو شفاعت بدرجہ اولا خود بخود ہی ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، ممکن ہے۔ اور معتزلہ کے نزدیک جب کہ عفو کا جواز نہیں ہے، عفو کا مغفرت کا جواز نہیں ہے تو مغفرت جائز نہیں، عفو کا جواز نہیں تو مغفرت جائز نہیں، یعنی کہ شفاعت جائز نہیں۔ ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
مومنات کہ اے نبی اپنے اہل و عیال اور دیگر مومن اور مومنات کے گناہوں کی مغفرت طلب فرمائی۔ اب اس آیت میں نا رسول اللہ کے اہل و عیال اور مومنین کی مغفرت کے بارے میں حضور کو حکم کیا گیا۔ اب اس سے پتہ چلا ہے مغفرت طلب کرنا ہی شفاعت ہے، مغفرت طلب کرنا ہی شفاعت ہے۔ اب یہاں پر ایک میں آپ کو بات بتا دوں، اب یہاں پر ہے نا لِذَنْبِکَ اپنے گناہوں کے لیے، اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے، لیکن اب یہاں پر ذنب کی نسبت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نا بطور مجاز مرسل ہے۔ کیا ہے؟ بطور مجاز مرسل ہے، اور یہ مجاز مرسل کی 24 اقسام میں سے علاقہ حذف مضاف ہے۔ 24 اقسام جو ہے نا مجاز مرسل کی، ان میں سے یہ علاقہ حذف مضاف ہے، یعنی کہ وہ علاقہ ہے جہاں پر مضاف کے مضاف الیہ کو حذف کر کے حذف کر دیا جاتا ہے، مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، مضاف معذوف ہے، مضاف کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے، حذف مضاف، مضاف کو یہاں پر محذوف کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ اصلاً یہ تھا لِذَنْبِ أَهْلِكَ اپنے اہل کے گناہوں کی۔ اب اس پر مجازی قرینہ یہ ہے کہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کی طرف ذنب کی نسبت ہوتی نہیں، اسی وجہ سے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شفاعت الشافین، کہ کفار کی کو ان کی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہ دے گی۔ اب یہاں پر نفع نہ دے گی تو گویا کہ کفار کو شفاعت نفع نہ دے گی، کفار کو شفاعت نفع بخش نہ ہوگی، صرف کافروں کے لیے یہ ہے کہ کافروں کو شفاعت نفع بخش نہ ہوگی، مومنین کو کیا ہوگی؟ نفع بخش ہوگی، نفع دے گی۔ اس لیے کہ اس کلام کا اسلوب فی الجملہ ثبوت شفاعت پر دال ہے، ثبوت شفاعت پر دلالت کر رہا ہے، ورنہ تو کفار کی حالت کی برائی اور ان کی نا امیدی کو ثابت کرنے کے لیے ارادے کے وقت کفار سے شفاعت کے نفع کی نفی کرنے کے کوئی معنی نہ ہوں گے، کوئی معنی نہ ہوں گے، اس لیے کہ یہ کلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس بات کو مقتضی ہے کہ کفار ایسی امت کے ساتھ مخصوص کیے جائیں گے جو انہیں کے لیے خاص ہے، جو کیا ہے؟ انہی کے لیے خاص ہے، اور ایسی حالت کے ساتھ نہیں جو ان کو اور ان کے غیر کے لیے عام ہو، ان کو اور ان کے غیر کے لیے عام ہو، ایسی حالت کے ساتھ نہیں۔ یعنی کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ کفار کوئی نہیں نفع پہنچائے گا شفاعت کرنے والے کی، جب کفار کو کوئی نہیں نفع پہنچائے گا تو ظاہری سی بات ہے مسلمانوں کو تو پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ ولیس المراد، یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال سے پہلے آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہے کہ مفہوم مخالف کو سمجھنا، اعتراض و جواب سے پہلے مفہوم مخالف کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ مفہوم مخالف کہتے ہیں کہ مذکورہ شے کے لیے جو حکم ثابت ہو اس کے برعکس مسکوت عنہ کے لیے ثابت ہو جائے۔ مثلا ایک حدیث پاک ہے، اس میں ہے کہ صائمہ بکریوں میں زکوٰۃ ہے، صائمہ بکریوں میں زکوٰۃ ہے۔ اب اس کا مفہوم مخالف کیا آئے گا کہ غیر صائمہ بکریوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، غیر صائمہ بکریوں میں کیا نہیں ہے زکوٰۃ۔ اب یہ جو شوافع ہیں یہ مفہوم مخالف کے قائم ہیں، حنفی اور معتزلہ مفہوم مخالف کے قائل ہیں۔ مفہوم مخالف کیا ہے؟ جس طرح صائمہ بکریوں کی زکوٰۃ ہے، تو اب مفہوم مخالف کیا ہے؟ غیر صائمہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب شافی جو حضرات ہیں وہ مفہوم مخالف کے قائل ہیں، حنفی اور معتزلہ مفہوم مخالف کے قائل ہیں۔ اب اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ کفار کے حق میں شفاعت کی نفع بخش ہونے کی نفی کی گئی ہے، کہ کفار کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی۔ اس کا مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں کیا ہوگی؟ شفاعت ہوگی۔ تو حنفی اور معتزلہ تو مفہوم مخالف کے قائل ہی نہیں ہے، تو اسی ایت سے مفہوم مخالف نکال کر یہ
دلیل بطور معتزلہ کو پیش کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ جب حنفی بھی کہتے ہیں کہ مفعول مخالف جائز نہیں، معتزلہ بھی کہتے ہیں مفعول مخالف جائز نہیں، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے کفار کے بارے میں، کفار کو کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی، اس کا مفہوم مخالف بنتا ہے کہ مسلمانوں کو نفع دے گی، تو یہی آیت کفار معتزلہ کے رد میں پیش کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی مفہوم مخالف نہیں مانتے، حنفی بھی نہیں مفہوم مخالف مانتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے مفہوم مخالف سے استدلال نہیں کیا، ہم کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف سے کس نے کہا آپ کو کہ استدلال کیا، بلکہ کلام کے اسلوب اور سیاق سے استدلال کیا، اسلوب کے کلام کس طرح چلایا گیا اور سیاق سے دلالت کیا ہے، اور جو اسالیب کلام کے واقف پر یہ بات مخفی نہیں ہے، اسلوب پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ مومنین کی شفاعت ہوگی۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ آگے ولیس المراد ان تعلیق الحکم بالکافر، اور مراد یہ نہیں ہے کہ حکم کا کافر پر معلق کرنا، کافر پر معلق کرنا کافر کے علاوہ سے حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ کافر پر یہ حکم معلق ہو گیا تو کافر کے علاوہ سے حکم کی نفی پر دلالت کر رہا ہے، یہاں تک کہ یہ اعتراض وارد ہوا کہ یہ تو اسی پر حجت ہو سکتی ہے جو مفہوم مخالف کا قائل ہو، حالانکہ معتزلہ مفہوم مخالف کے قائل ہی نہیں ہے، اور ہماری دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری یہاں پر دلیل دے رہے ہیں کہ ہماری دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے، یعنی کہ میں اہل کبائر اپنی امت کے اہل کبائر والوں کی کیا کروں گا، شفاعت کروں گا، اور یہ حدیث مشہور ہے، بلکہ حدیث باب شفاعت میں متواتر المعنی ہے، بڑے معنیوں کے ساتھ، جس کی حجت مسلمہ ہے کہ شفاعت کیا ہوگی شفاعت ثابت ہوگی، اس سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا ہے وقد یکون الواو للحال فیجمع بین الحال وذی الحال وحینئذ یفید معنی الشرط۔ یہاں سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ واو کا جو حقیقی معنی تو یہ ہے کہ مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، واو حقیقتاً مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، لیکن مجازاً کبھی کبھی حال کے لیے بھی آتی ہے، کبھی کبھی مجازاً حال کے لیے بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ہوتی ہے واو حال کے لیے، فیجمع بین الحال، اب یہاں پر یعنی کہ واو ذوالحال اور حال کو جمع کرنے کے لیے آتی ہے، واو ذوالحال کو اور حال کو جمع کرنے کے لیے، جس طرح کے معطوف علیہ اور معطوف کو جمع کرتی ہے، معطوف اور معطوف علیہ کو جمع کرتی ہے، اس طرح ذوالحال اور حال کو بھی جمع کرتی ہے، لیکن جب واو حالیہ ہوگی اس وقت وہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گی، اس وقت کیا کرے گی، شرط کے معنی کا فائدہ دے گی جب واو حالیہ ہوگی، شرط کے معنی، بس جمع ہوتی ہے حال اور ذوالحال سے، اور اس وقت فائدہ دے گی شرط کے معنی کو، اس کی مثال ہے ما قال محمد فی المازون، حضرت امام محمد نے اپنی کتاب مازون میں کہا ہے کہ مثال یہ ہے، سمجھاتا ہوں پہلے، کہ ایک شخص نے نا اپنے مولا یعنی کہ غلام سے کہا کہ تو مجھے 1000 روپے ادا کر اس حال میں کہ تو آزاد ہے، وہ ادا ہو گئے، وہ ادا کر دے، وہ ادا ہو گئے، یعنی کہ ادائے الف پایا گیا، 1000 روپے کا ادا کرنا یہ شرط ہے حریت کی، آزادی کی، حریت کی، آزادی کی۔ کہا امام محمد نے معذون نے کہ جب کہا اپنے غلام کے لیے ادا کر مجھ کو 1000 اس حال میں کہ تو کیا ہے، آزاد ہے، تو ہوگی ادا شرط حریت کے لیے، اب یعنی کہ اگر تو ادا کر 1000 تو تجھے آزادی ہے، اب یہ ادا کرنا یہ کیا ہے، شرط ہے حریت کی، آزادی کی، تو اب یہاں پر یہ جو واو ہے نا یہ واو حالیہ ہے، یہ کیا ہے، واو حالیہ ہے، یہ آگے انشاءاللہ وضاحت کریں گے یہ واو کس طرح حالیہ ہے، کس طرح واو معطوف علیہ والی نہیں ہے، فی الحال یہ آپ اتنا ہی کریں۔ اور امام محمد نے سیر کبیر میں کہا ہے کہ جب امام نے کفار سے کہا کہ تم دروازہ کھولو اس حال میں کہ تم آزاد ہو، تو بغیر دروازہ کھولے وہ آزاد، بغیر دروازہ کھولے امان نہ ہوگی، امان نہ ہوگی، امان نہ ہوگی، اب دروازہ کھولنا یہ شرط ہے
امان کے لیے، یعنی کہ کفار تھے، مسلمانوں کافروں کی جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں نے کہا اگر تم دروازہ کھول دے تو یہ امان دے دیں گے۔ اب دروازہ جب تک نہیں کھلے گا امان نہیں ملے گی، دروازہ کھولنا یہ شرط ہے امان کی، ٹھیک ہے۔ امام محمد نے کہا سیرہ کبیر میں کہ جب کہے امام کفار کے لیے کھولو تم دروازہ، اب تمہیں امان ملے گی، تو نہیں ہوگی امان دروازہ کھولنے کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اور کہا ہے، اور اگر کہے حربی فلو قال للحربی، یہاں سے ایک اور کہ جب امام نے حربیوں کے لیے کہا کہ تو اتر، اس حال میں کہ تو امان والا ہے، تو اترے بغیر امان نہ ہوگی، اترنا یہ شرط ہے ایمان کے لیے، اترنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ اگر کہے حربی کے لیے تو اتر، تو امان والا ہے، تو نہیں ہوگا امان والا اترنے کے بغیر، ٹھیک ہے، امان والا نہیں ہوگا اترنے کے بغیر، جب وہ اترے گا تو تب ہی امان والا ہوگا۔ اب یہ امان والا اترنا یہ شرط ہے امان والے ہونے کے لیے۔ وَإِنَّمَا يُحْمَلُ الْوَاوُ عَلَى الْحَالِ، یہاں سے واو کو کب حال پر محمول کیا جائے گا؟ حال پر محمول کریں گے مجاز طریقے پر۔ واو کو کب حال پر محمول کریں گے؟ مجاز کے طریقے پر، دو شرطیں، یعنی کہ پہلے تو تھا واو حقیقتاً ہو، اب یہاں پر وہ بیان کر رہا ہے کہ واو مجاز کے طریقے پر محمول ہوگی، لیکن دو شرطیں پائی جائیں گی۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ لفظ مجازی معنی کا احتمال رکھتا ہو تو واو حالیہ ہوگی، اور دوسری شرط ہے مجازی معنی کے ثبوت پر کوئی قرینہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور صرف احتمال رکھتی ہو واو حال پر مجاز کے طریقے پر، پس ضروری ہے لفظ کا احتمال رکھنا اس پر مجازی معنی پر لفظ احتمال رکھتا ہو، اور اس کے ثبوت پر کوئی دلائل بھی قائم ہو، کوئی قرینہ بھی قائم ہو، کوئی ثبوت پر کوئی قرینہ بھی قائم ہو، جس طرح کہ مولا کے قول میں اپنے غلام کے لیے ادی الی الفا وانت حر، ادی الی الفا وانت حر۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ادی مجازی معنی ادی الی الفا کا یہ لفظ شرط کے طور پر جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے آزادی متحقق ہوتی ہے، کہ ادی الی الفا متحقق ہوتی ہے، لہٰذا یہ لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے، یعنی کہ ادا کرے شرط سے آزادی متحقق ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو ادی الفن، ادی الی الفن، یہ لفظ شرط کے طور پر بولا جاتا ہے، بھی بولا جاتا ہے، ادی شرط کے طور پر بھی بولا جاتا ہے، یہی اس بات کی دلائل ہے، یعنی کہ یہی ایک تو یہ حقیقت میں نہیں ہے، مجازی معنی میں ہے، اور یہ آزادی کے لیے ہی متحقق ہوتا ہے، جب بھی متحقق ہوتا ہے کس کے لیے؟ آزادی کے لیے ہی متحقق ہوگا، اسی وجہ سے اسی احتمال پر، یعنی کہ ادا کی شرط سے آزادی متحقق ہوگی، پہلے ادا کرے گا پھر کیا ہوگی؟ آزادی محقق ہو۔ قرینہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس کے کلام کے مابین واو اگر عاطفہ ہوتی، یعنی کہ اب یہ اگر مانے کہ ادی الی الفا وانت حر، اگر ہم واو کیا مانے؟ عاطفہ مانے ان کے درمیان، تو دونوں جملے علیحدہ علیحدہ ہوں گے، دونوں جملے کیا ہوں گے؟ علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ اب پہلا جملے سے مراد یہ ہوگا، پہلے جملے سے تو ادا کر مجھے 1000 روپے، اور دوسرے جملے سے مراد یہ ہوگا کہ تو آزاد ہے۔ اب یہاں پر دیکھو، تو مجھے 1000 روپے ادا کر، جبکہ شرعاً آپ سب کو پتہ ہے کہ جو غلام کے پاس رقم ہوتی ہے، پیسے ہوتی ہیں، وہ کس کے ہوتے ہیں؟ وہ مولا کے ہی ہوتے ہیں، حقیقتاً مولا کے ہوتے ہیں حقیقتاً۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ واو کیا ہے؟ عاطفہ ہے، تو پہلا جملہ علیحدہ ہوگا، دوسرا جملہ علیحدہ ہوگا، پہلا جملہ علیحدہ، دوسرا جملہ علیحدہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر پہلا جملہ اس بات بھی قرینہ ہے کہ جو ادی الی الفن ہے، یہ انہوں نے استعمال کیا کہ 1000 روپے دے، اب وہ اس کے پاس ہو سکتا مولا کے پیسے ہو، کیونکہ غلام کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ تو مولا کا ہی پیسہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہی بات اس بات کی قرینہ ہے کہ تو اپنے پاس سے مجھے 1000 روپے دے تو آزاد ہے۔ اب یہی اس بات پر قرینہ ہے کہ یہ جو واو ہے یہ حالیہ ہے، واو عاطفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ: جس طرح کہ مولا کے قول اپنے غلام کے لیے ادی الی الفا وانت حر،
انت حر میں، اس لیے کہ حریت ادا کے وقت متحقق ہوگی، حریت جب ادا کرے گا تو تب وہ تحقیق ہوگی، اور اس پر دلالت بھی ہے، قائم ہے، قرینہ بھی قائم ہے، قرینہ بھی قائم ہے، کیونکہ مولا غلام میں رقیت کی موجود ہوتے ہوئے اپنے غلام کے مال کا مستحق نہیں ہوگا، یعنی کہ جب غلام ہے، غلام وہ اپنے مولا کی غلامی میں موجود ہے تو اپنے غلام کے پاس جو مال ہوگا وہ حقیقتاً غلام کا اپنا مال نہیں ہوگا، وہ تو مولا کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور اپنے غلام پر مال کا مستحق نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ اپنا ہی مال ہوگا دراصل میں، تو اپنے مال کا کس طرح وہ مستحق ہوگا؟ تو اسی سے یہ دلائل ملتا ہے، یہ قرینہ ملتا ہے کہ یہ جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے، واو عاطفہ نہیں ہے، اور ادائے مال پر غلام کی آزادی کو معلق کرنا ہے، یعنی کہ ادا کر دیا مال تو آزادی پر معلق کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسی کلام کو اسی پر لہذا کلام کو اسی پر محمول کریں گے، یعنی کہ اب حالیہ ثابت ہونے کے بعد طلاق کو آزاد پر یا آزادی کو ہزار پر معلق کر سکتے ہیں، پس آزادی شرط ہے، آزادی شرط پر ہی محمول ہوگی، اور رقم ادا پر، آزادی جو ہے وہ شرط پر، یعنی کہ رقم ادا کرے گا تو آزادی محمول ہوگی، متحقق ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں، آگے نکالیں آپ، یہ کنز الدقائق کا۔ اب یہاں پر یہ فصل بیان کر رہے ہیں اس بارے میں کہ اب عورت عدت گزارے تو وہ اب عدت میں کیا کرے، پہلے تو بات یہ تھی کہ کس پر عدت تھی، کدھر عدت تھی، اب یہاں پر یہ فصل اس بات میں کہ عدت کی حالت میں وہ عورت کیا کرے، تو کہتے ہیں کہ وہ عورت سوگ منائے، جس کو طلاق بائنہ ہو، معتدن کہتے ہیں، طلاق بائنہ ہو، طلاق بائنہ ہو، عدت گنائے، اور مرنے پر بھی مر جائے اگر فوت تو تب بھی وہ عدت گزارے، کس طرح؟ وہ زیب و زینت، خوشبو، کوہل کہتے ہیں، سرما، تیل ترک کرنے کے ساتھ، یہ کیا کرے؟ ترک کرنے کے ساتھ نہ لگائے، مگر عذر کی وجہ سے لگا سکتی ہے، یعنی کہ یہ سب کچھ ویسے نہیں لگا سکتی، اور مہندی اور سرخ و زد، مہندی وحینا کہتے ہیں مہندی، اور سرخ اور زد کپڑے بھی نہ پہنے، کپڑوں کو ترک کرنے کے ساتھ، اگر عورت بالغہ مسلمہ ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ باندھی ہو، باندھی کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور سوگ نہ منائے وہ عورت جو آزادی کی ہو اور نکاح فاسد کی عدت میں ہو، نکاح فاسد اور آزاد کی عورت وہ سوگ، مثلاً یہ ہے کہ ایک عورت کا غلام تھی، لونڈی تھی، ولد، اس کو اب مالک آزاد کر دیتا ہے تو وہ بھی سوگ نہ ملائے، اور نکاح فاسد والی عورت وہ بھی سوگ نہ منائے۔ اب سوگ کیوں نہ منائے؟ کیونکہ ولد پر اس کی عدت میں سوگ واجب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو نکاح فاسد میں جدا ہوئی تو اس کی عدت میں بھی سوگ ضروری نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے حق میں نعمت نکاح بھی نہیں ہے، نکاح نعمت ہے، تو جب نعمت کو چھوڑا جائے گا تو اظہاراً اس کے لیے سوگ منایا جاتا ہے، تو اب اس کے پاس تو نعمت بھی وہ نہیں، نکاح والی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے وہ سوگ نہ منائے، ضروری نہیں ہے سوگ منانا، ٹھیک ہے۔ اور معتدہ کو منگنی کا پیغام نہ بھیجے، ولا تخطب معتدۃ، منگنی کا پیغام نہ بھیجے معتدہ عورت کو نہ بھیجے، ہاں کوئی اشارے وغیرہ کر سکتا ہے، ویسے منگنی کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے، ہاں تعریف صحیح ہے، یعنی کہ ایسے اثرات ہو جس سے پتہ چل جائے کہ یہ مجھ سے منگنی کرنا چاہتا ہے یا اس طرح نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ کر دے، ورنہ صراحتاً نہ کہے، اور طلاق کی عدت والی عورت اپنے گھر سے نہ نکلے، طلاق کی عدت والی عورت اپنے گھر سے، اور وہ عدت والی عورت جس کا مر جائے شوہر، مرنے کی عدت والی عورت نکل سکتی ہے دن میں اور رات کے بعد حصے میں وہ عورت نکل سکتی ہے، کیوں؟ کیونکہ جس کا شوہر مر گیا وہ آخر کھانا وغیرہ
اس کے پاس نہیں ہوگا تو راشن وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ جو عدت میں ہوگی تو اس کو تو راشن وہی اس کا مرد دے گا، کیونکہ جب تک وہ عدت میں ہے تو نان نفقہ کا وہ مالک ہوگا۔ اب جس کا شوہر مر گیا تو وہ باہر نکل سکتی ہے اس کام کے لیے، یعنی کہ کھانے پینے کے لیے، تو آخر اس نے بندوبست کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے رات کے بعد حصے میں اور ٹھہرے گی وہ اپنے گھر میں، رات وہ اپنے گھر میں گزارے گی۔ رات کیا کرے گی؟ وہ اپنے گھر میں ہی گزارے گی، یہ دونوں اپنے گھر میں عدت گزارے گی۔ اور واجب ہے، اس میں واجب ہے جس میں عدت واجب ہوئی، جس میں عدت واجب یعنی کہ جس میں عدت واجب ہوئی، جس میں اس کے مرد نے اس کو طلاق دی یا جس میں وہ رہتے تھے، اسی میں وہ کیا کریں گے؟ عدت گزاریں گے۔ اللہ مگر یہ کہ وہ عورت نکال دی جائے، عورت کو نکال دے، مرد چاہ بھائی اپنے گھر جا، تو تب وہ اپنے کسی اور ماں باپ کے گھر عدت گزار سکتی ہے، یا گر جائے، یا گر جائے، یا کیا ہو جائے؟ گر جائے، ین ہادیمہ گر جائے گھر، تو پھر بھی وہ کسی اور گھر میں، او مات انہا فی سفرن، یا مر جائے اس سے سفر میں، یا بانت یا بائنا کر دے، یا مر جائے اس سے سفر میں۔ یعنی کہ مثال کے طور پر میاں بیوی جا رہے تھے سفر میں، اب سفر میں جا رہے تھے، میاں نے نہ بیوی کو نہ طلاق دے دی، طلاق بائنا، تو پھر بھی وہ باہر گزار سکتی ہے کسی اور جگہ، یا مر جائے سفر میں تو تب بھی وہ گزار سکتی ہے۔ اور اس کے درمیان اور اس کے شہر کے درمیان کم ہو 3 دن سے تو وہ لوٹ آئے شہر کی طرف۔ اگر درمیان میں طلاق دے دی یا مر گیا اس کا میاں، تو اب اگر اس کے گھر کا اور جہاں پر وہ ہے سفر میں 3 دن کی مسافت ہے تو وہ واپس لوٹا ہے اپنے گھر کی طرف۔ 3 دن سے کم ہے، 2 دن کی ہے تو وہ واپس لوٹا، یعنی کہ 2 دن میں ادھر سے ادھر آ سکتی ہے تو وہ واپس اپنے گھر آئے اور ادھر ہی گزارے۔ اور اگر 3 دن سے زیادہ ہو تو اگر 3 دن سے کیا ہو؟ زیادہ ہو، اگر 3 دن کو پہنچ جائے، یعنی کہ 3 دن کو پہنچ جائے تو راجعت لوٹ آئے یا اپنے مقصد کی طرف چلی جائے، یا مادت یا اپنے مقصد کی طرف چلی جائے، اپنے مقصد کی طرف چلی جائے، خواہ اس کے ساتھ ولی ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ ولی ہو یا نہ ہو۔ یعنی کہ اگر 3 دن سے زیادہ ہے یا 3 دن کی ہے مدت، تو وہ اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اپنے گھر واپس لوٹ آئے، ادھر عدت گزارے، چاہے تو وہ اپنے مقصد کے لیے چلی جائے، ٹھیک ہے، ولی چاہے اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ اور اگر کسی شہر میں تھی، اگر کسی شہر میں تھی تو وہیں عدت گزارے۔ اگر کسی شہر میں تھی، کسی دوسرے شہر میں، لاہور میں تھی، گھر اس کا تھا ملتان میں، تو لاہور میں اس کے شوہر نے طلاق دی تو وہ لاہور میں عدت گزارے گی، ٹھیک ہے۔ پھر کسی محرم کے ساتھ آ جائے، پھر کسی محرم کے ساتھ وہ واپس آ جائے عدت گزارنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا اچھی طرح سے، آگے نکالیں آپ ہدایت الحکمت کا۔ آگے ہدایت الحکمت کا ہے ولا یلزم علی ھذا ان الماء اذا انقلب ہوان۔ یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ بعض احیاز میں ہو بعض میں نہ ہو تو اس سے ترجیح بلا مرجح کی خرابی لازم آتی ہے۔ ہم آپ کو ایک ایسی مثال دکھاتے ہیں جہاں پر بعض میں ہے بعض میں نہیں ہے، لیکن ترجیح بلا مرجح کی خرابی لازم نہیں آتی۔ جس طرح کہ کبھی کبھار پانی کو جب آگ پر گرم کیا جائے تو پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، ہوا بن جاتا ہے، پانی کیا ہوتا ہے؟ ہوا بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس جب بڑا ہی گلاس ٹھنڈا ہو، ٹھنڈا گلاس میں پانی ہو، گلاس میں پانی ہو تو پانی بڑا ٹھنڈا ہو تو گلاس کے باہر پانی کے آپ کو قطرے نظر آتے ہیں، جو پانی کے قطرے نظر آتے ہیں نا وہ دراصل میں ہوا ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہوا ہوتی ہے، جو کہ برودت شدت کی وجہ سے پانی میں تبدیل ہو گئی، برودت شدت کی وجہ سے پانی میں وہ ہوا تبدیل ہو گئی۔ بعض اوقات پانی ہوا میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ہوا پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس طرح کہ گلاس میں پانی ہو بڑا ٹھنڈا، اب ہوا کی وجہ سے وہ جو ہوا تھی وہ پانی میں تبدیل ہو کر گلاس کو لگ گئی شدت برودت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو کہ بیرونی تہہ پر نظر آتی ہے گلاس کی باہر والے حصے پر، یہ دراصل ہوتی تو ہوا ہے۔ اب ہم پہلی صورت کو لیتے ہیں کہ اس صورت میں پانی منقلب ہے اور ہوا منقلب علیہ ہے، منقلب علیہ جس کی طرف تبدیل ہوئی ہے۔ یہ پانی اب 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو ہوا کسی
ہوا کے کسی بھی حیز میں نہیں پائی جائے گی، کسی بھی حیز میں نہیں پائی جائے گی، یا تمام میں پائی جائے گی یا بعض میں پائی جائے گی، بعض میں نہیں پائی جائے گی۔ پہلے دو میں تو باطل ہے، پہلی دو شکیں تو باطل ہیں کہ کسی میں بھی نہ پائی جائے، ہر میں پائی جائے۔ تیسری شک متعین ہے جو آپ کے نزدیک بھی جائز ہے، لہٰذا یہاں پر ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے، لیکن پھر بھی جائز آپ مان رہے ہو۔ تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ یہاں پر پانی کا جو بعض احیاز میں پایا جانا یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، کیوں کہ ہوا میں تبدیل ہونے سے پہلے پانی کی ایک وضع تھی، ایک کیا تھی؟ وضع تھی، جسے وضع سابق کہتے ہیں، اور ہوا میں تبدیل ہونے کے بعد اس کی دوسری وضع ہے جو وضع لاحق کہلاتی ہے، جو وضع لاحق کہلاتی ہے۔ اس وضع لاحق کے لیے وضع سابق مرجح ہے، وضع لاحق جو پانی والی وضع ہے اس کے لیے وہ پہلے والی وضع ہوا والی وضع وہ کیا ہے؟ وضع لاحق ہے، وہ کیا ہے؟ وضع سابق۔ وضع سابق یہ کیا ہے؟ مرجح ہے، کیونکہ وضع سابق وضع لاحق کا تقاضا کرتی ہے کہ پہلے وہ ہوا میں تھا بعد میں وہ پانی بنا، لہذا ترجیح بلا مرجح نہیں ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر ایک دریا ہے، اب دریا جب اس کا پانی بخارات کی شکل میں اختیار کر کے اوپر کی جانب اٹھتا ہے، اوپر والے احیاز کی طرف جاتا ہے، تو دریا کے مقابل جہاں پر خشکی ہوتی ہے وہاں پر وہ بخارات نہیں ہوتے، بلکہ جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں پر بخارات ہوتے ہیں۔ اوپر والے احیاز کیونکہ جو اوپر والا احیاز ہے نا، پانی کے اوپر والا احیاز وہ زیادہ قریب ہے خشکی کے مقابلے میں، یہ خشکی کا کیا ہے؟ دور والا ہے، اور یہاں بعض احیاز جو قریب ہیں اس سے جو قریب احیاز ہیں وہی مرجح ہے، اس سے مرجح کی خرابی نہیں لازم، اور نہیں لازم آتی اس سے کہ پانی جب تبدیل ہو ہوا میں یا اس کا عکس یعنی کہ ہوا پانی میں ہو جائے تو ہو جائے گا پہلا وضع کے ساتھ، کیونکہ وضع سابق یہ تقاضا کرتی ہے وضع لاحق کی، تقاضا کرتی ہے کہ وضع لاحق بھی ہو، لہذا ترجیح بلا مرجح کی خرابی بھی لازم نہیں آئے گی۔ آگے فصل ہم پڑھیں گے صورت نوعیہ کے بارے میں، تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ کر عبارت نکال کر آنی ہے، ٹھیک ہے، محنت کر کے آپ نے پڑھنا ہے، پڑھا قبول فرمائیں۔